ڈیرہ اسماعیل خان چوگلیہ کا مشہور بازار بھاٹیا کی گلی مجاہد نگر میں یہ تاریخی حویلی 7 منزلہ واقع ہے۔ 1825 میں جب نئے ڈیرہ کی بنیاد رکھی گئی تو بھاٹیا صاحبان نے ایک علیحدہ محلہ اپنے لیے شہر کے مغرب کی طرف منتخب کیا اور یہاں پر اپنے لیے عالی شان تعمیرات کروائی۔ ان تعمیرات کا ایک حصہ یہ تاریخی 7 منزلہ جو ڈیرہ شہر کی سب سے بلند حویلی ہے، جس کو ایک ہندو سیٹھ جیسا رام بھاٹیا المعروف جیسا رام لوٹا نے اپنی رہائش کے لیے 1890 کے قریب تعمیر کروایا۔ تقسیم سے قبل اس حویلی کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا: ستماڑہ، دریا والی ماڑی اور 7 منزلہ وغیرہ۔ 7 منزلہ حویلی جس کو 1890 میں تعمیر کروایا گیا تھا، اب یہ ایک تنگ و گنجان جگہ میں موجود ہے، جہاں پر وقت کے ساتھ ساتھ آبادی کی بڑھتی ہوئی صورتحال اور مکانات کی تعمیرات نے گھیر لیا ہے، جس کو جاتے ہوئے آپ کو تنگ و تاریک گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے 7 منزلہ حویلی تنگ گلیوں کی وجہ سے اپنا حسن کھو رہی ہے، اور تنگ گلیوں اور گنجان آباد علاقے میں ہونے کی وجہ سے 7 منزلہ تاریخی حویلی سیاحوں کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں رہائش پذیر بہت سے لوگ اس 130 سالہ پرانی تاریخی حویلی سے ناواقف ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی قدیمی عمارت 7 منزلہ، اس کو 7 منزلہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ آئے ہم چلتے ہیں۔ لیکن ایک بار جو اس تاریخی اور پرانی حویلی کے بارے میں سن لیتا ہے تو وہ اس حویلی کو دیکھنے کی خواہش ضرور کرتا دکھائی دیتا ہے۔ جو اس کا فرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی وقت ویسے کا ویسے پڑا، ہم نے اس میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں کی اور اس کو ویسے ہی مینٹین رکھا ہوا ہے، اور اس کے جو یہ حصہ ہے یہ ہم نے اسی سے مطابقت رکھتے ہوئے سیم اسی طرح واپس دیار میں واپس اس کو اسی جو اس کی سیکوینس آ رہا تھا، جو اس کا سرکل آ رہا تھا، ان کا جو تقسیم ہند کے بعد اس 7 منزلہ حویلی کو حاجی حیات صاحب نے 45,000 میں خریدی اور کرائے پر دی۔ جب کرایہ داروں نے 1994 میں یہ حویلی فارغ کی تو اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ اس حویلی کی دوبارہ مرمت پر 35 لاکھ روپے خرچ آیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں واقع یہ 7 منزلہ حویلی اپنی خوبصورتی اور پرانے طرز کی بناوٹ سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ 7 منزلہ حویلی کے اندر جا کر آپ خود کو 100 سال پیچھے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دیار اور شیشم کی لکڑی سے بنے ہوئے کام کو دیکھ کر اور جس باریک بینی سے دروازے اور کھڑکیوں پر کام کیا گیا ہے، وہی ڈیزائن زمین پر بنے فرش پر بھی بچھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پلر پر بنی لمبی سیڑھی جو آپ کو آخری 7ویں منزل تک لے جاتی ہے، کمال کرتی دکھائی دیتی ہے۔
7 منزلہ حویلی ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ کا ایک حصہ رہی ہے اور اس تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے صوبائی وزیر فیصل امین خان اپنی پوری کوششیں کر رہا ہے۔ جیسا رام لوٹھا نے جو مندر بنوایا تھا وہ اب بھی اس حویلی میں موجود ہے، لیکن اس مندر کے ہندو مذہب کے بھگوان رکھنے کی جگہ خالی دکھائی دے رہے ہیں۔ بھگوان رکھنے کے لیے جو جگہ بنائی گئی تھی وہ آج بھی اصلی حالت میں دکھائی دے رہے ہیں۔ جیسا رام لوٹھا نے اس مندر کو ایک ایسی سمت میں بنایا ہے جس پر صبح کی روشنی سیدھی مندر کی دیواروں کو چھوتی ہے۔ فرسٹ فلور پر دکھایا جب سورج نکلتا ہے یہاں سے تو اس کی پہلی لائٹیں یہاں کمرے کے اندر تک جاتی ہیں، آخری دیوار پر اس کی لائٹیں پڑ رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس میں سمیل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ موٹی موٹی دیواریں ہیں، کوئی سمیل ہو سکتی ہے، بند ہوتا ہے، اس میں سمیل نہیں ہو سکتی ہے، اور وینٹیلیشن کا بہت اعلیٰ نظام انہوں نے قائم کیا ہے۔ یہاں پر بہت وینٹیلیشن کا بہت خیال رکھا ہے۔ جب لائٹیں نہیں ہوتی ہیں، جو ہمارے اب ڈی خان کی روٹین ہے، لائٹ نہیں ہوتی، یہاں پر پتہ نہیں چلتا ہے لائٹ نہیں ہے۔ 7 منزلہ حویلی کی سب سے اونچی اور آخری منزل جس پر چڑھ کر ڈیرہ اسماعیل خان کا پورا نقشہ نظر آتا ہے، اب وہ تقریباً ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، کیونکہ نعمان حیات جہاں پر ایک اتنی پرانی حویلی کے ایک ایک حصے کو محفوظ کرنے میں مصروف ہے جس پر کافی زیادہ خرچہ آتا ہے، تو وہیں پر وہ اس 7 منزلہ حویلی کی آخری منزل کو بچانے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اس حویلی میں قیمتی لکڑی، دیار اور شیشم سے کام کیا گیا ہے، اور جس مہارت اور باریک بینی سے کام کیا گیا ہے اس کو محفوظ رکھنا بہت بڑا اور مشکل کام ہے۔ صوبائی وزیر فیصل امین خان نعمان حیات کے ساتھ اس حویلی کو محفوظ کرنے کے لیے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس پر ابھی عمل درآمد شروع نہیں ہوا۔ فیصل امین خان ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ کو بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ جیسا رام بھاٹیا سیٹھ نندو رام بھاٹیا کی گھر ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ جیسا رام لوٹا کا کاروبار بہت وسیع تھا، بڑے بڑے شہروں میں مثلاً بمبئی، کلکتہ، دہلی، کانپور، امرتسر وغیرہ میں آپ کی برانچیں تھیں۔ 7 منزلہ حویلی کی مہارت اور صنعت گری، یہ سب شاہی ٹاٹ کی خوب داستان سنا رہے ہیں۔